ڈگری پہ صبح صادق کا وقت ہوتا ہے تو ہمارا عرصے سے معمول ہے 25-26 سال سے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو بھی ہم نے دیکھا، ان کو چونکہ اپنی رائے پر 100% اطمینان تھا اس لیے وہ 15 ڈگری تک روزہ کھاتے تھے، وہ یعنی سحری کرتے تھے، کیونکہ ان کو ان کی رائے پر 100% اطمینان تھا، ان کو اپنی رائے پر۔ ان سے بعض دفعہ کسی نے کہا کہ آپ احتیاط پر عمل کریں، دوسرے علماء بھی ہیں تو انہوں نے کہا کہ بھئی احتیاط پر تو تیسرا 3rd پرسن عمل کرے نا، ایک آدمی جو اس کے پاس دونوں قول ہو تو وہ احتیاط پر عمل کرے نا، جو صاحب قول ہے وہ تھوڑی احتیاط پر عمل کرے گا، صاحب قول کو تو اپنے قول پر اطمینان ہے، تو وہ کہتے تھے میں نے تو مشاہدے پر مبنی میری تحقیق ہے، تو اس لیے وہ 15 ڈگری پر ہی سحری بند کرتے تھے، ان کو اپنی رائے پر اطمینان تھا۔ تو مجھے بھی چونکہ ان کی رائے پر بہت زیادہ اطمینان ہے اس لیے ہم بھی 15 ڈگری تک ہی سحری میں کھا لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ بہرحال دوسری طرف بہت بڑے بڑے علماء ہیں اور کثیر تعداد میں، اس لیے میرا بھی یہ معمول ہے اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا بھی یہ معمول تھا کہ وہ کنفیوژن نہیں پیدا کرتے تھے، فتنہ نہیں پیدا کرتے تھے۔ حضرت نے اپنے نقشے کے بارے میں یہ کہا ہوا تھا کہ اس میں جو صبح صادق کا ٹائم ہے یہ مسجد میں لگا دیں، لیکن اگر کسی ایک نمازی کو بھی اعتراض ہے تو ہٹوا لیں، کیونکہ عوام کو ہم نہیں مشکلات میں ڈالنا چاہتے، عام لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہیں، عام لوگوں کے لیے تو دونوں طرف کے علماء قابل احترام ہیں، تو اس لیے مفتی رشید احمد صاحب نے بھی کبھی اس مسئلے کو ایشو بنا کر فتنہ نہیں پیدا کیا عوام میں۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوتی ہے، میں جب بھرے مجمع میں ہوتا ہوں، لوگوں میں ہوتا ہوں، تو پھر میں سحری 18 ڈگری کے حساب سے ہی بند کرتا ہوں، کیونکہ سب سحری بند کر دیں گے، میں کھاتا رہوں گا، 10 لوگ سوال پوچھیں گے، پھر میں جواب دوں گا، ایک نیا فتنہ کھڑا ہوگا۔ تو خامخواہ میں لوگوں کو جمہور کی رائے کے خلاف نہیں چلانا چاہیے، یعنی عمل دکھا کے۔ ابھی تو چونکہ مسئلہ پوچھا ہے تو میں نے ڈیفائن کر دیا نا، لیکن عوام میں یا ہمارے ہاں مسجد میں جب لڑکے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو میں اگر ان کے ساتھ کبھی سحری کرتا ہوں تو 18 کے حساب سے ہی سحری بند کر دیتا ہوں، کیونکہ میں کس کو اتنی لمبی لمبی تقریریں ہر آدمی کو سمجھاتا رہوں بٹھا کے۔ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ میری یہ تقریر سن کے کوئی فتنہ کھڑا کر دیں اور کھلے عام آپ 15 ڈگری کے حساب سے کھانا شروع کر دیں، پورا ملک 18 پہ بند کر رہا ہے اور آپ لوگوں کے منہ چڑھا رہے ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ تو اس لیے جس کو حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی رائے پر 100% اطمینان ہے تو 15 ڈگری تک کھا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے بند کمرے میں بیٹھ کے کھائے، دنیا کو نہ دکھائے وہ۔ اور جس کا خیال یہ کہ بھئی دونوں طرف علماء ہیں تو پھر احتیاط پر عمل کر لیں۔ تو احتیاط یہی ہے کہ نماز آپ 15 ڈگری کے بعد پڑھیں اور روزہ آپ 18 ڈگری پہ بند کر دیں، تو یہ تو سب سے بہتر طریقہ ہو جائے گا۔ اس میں تو بالکل سب کے نزدیک آپ کا روزہ بھی درست ہو جائے گا اور نماز بھی آپ کی درست ہو جائے گی۔ لیکن آخری درجے میں ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی احتیاط ضرور کر لیں کہ اگر آپ 18 ڈگری کے حساب سے روزہ بند کر رہے ہیں تو نماز فوراً نہ پڑھیں، نماز میں 15-20 منٹ کی تاخیر کر لیں، تاکہ دوسری طرف بھی ماہر فلکیات ہیں، یعنی صرف مفتی رشید احمد صاحب کی اکیلے کی رائے نہیں ہے، اور بہت سارے ماہر فلکیات جن سے میں بھی ملا ہوں وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ اور میں نے بتایا نا گاؤں دیہاتوں میں جو نیوٹرل ہو کے ہم نے تحقیق کی ہے جو لوگوں سے وہاں کے، تو وہ بھی ایک بہت مضبوط رائے ہے، تو اس کو بالکل کالعدم قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو عوام کے لیے احتیاط والا راستہ یہی ہے کہ 18 ڈگری پہ وہ صبح صادق یعنی کو مطلب یہ کہ سحری کھانا بند کر دیں اور وہ فجر کی نماز پڑھیں 15 ڈگری کے بعد، تو اس میں نماز بھی سب علماء کے نزدیک درست ہو جائے گی اور روزہ بھی سب کے نزدیک آپ کا بالکل درست ہو جائے گا۔ تو یہ احتیاط اگر آپ کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ مزدور کے لیے روزہ رکھنے کا حکم، کیا مزدور کے لیے روزہ معاف ہے جو بہت زیادہ کٹھن کام کرتا ہو؟ اگر ان کو روزہ رکھنا ضروری ہے تو رمضان میں پیسوں کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ محمد تسلیم اختر انڈیا سے۔ دیکھیں رمضان تو اسلام کا ایک رکن ہے، روزہ چھوڑنے کی نہ مزدور کو اجازت ہے نہ کسی اور کو۔ اللہ نے صرف 2 لوگوں کو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے، ایک مسافر کو اور ایک بیمار کو۔ اب مزدور کو چونکہ کام ہوتا ہے تو کام تو دیکھیں ہر ایک کو ہوتا ہے، کسی کو کم درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کسی کو زیادہ درجے کی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی گرمی میں روزہ کاٹتے ہیں، کوئی سارا دن ایئر کنڈیشن میں پڑے رہتے ہیں، تو ان فروق کی وجہ سے، اس فرق کی وجہ سے روزے میں رخصت نہیں ہوگی۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اللہ نے فرمایا تم میں جو بھی رمضان کا مہینہ پائے گا اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو اس میں اللہ نے مزدوروں کو بھی خطاب کیا ہے، گڑھا کھودنے والوں کو بھی خطاب کیا ہے، جو ایئر کنڈیشن میں سارا دن گدے پہ بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھی خطاب کیا ہے۔ اس لیے مزدور کے لیے روزہ چھوڑنا بہرحال حرام ہے، ناجائز ہے، مزدوری کی بیس پہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ رہا مسئلہ کہ بیچارہ کرے کیا، دہاڑی کا انتظام کہاں سے کرے، تو پہلی کوشش تو یہ کرے مزدور کہ وہ مغرب کے بعد
مزدوری کریں. مغرب سے لے کے صبح سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کراچی میں مزدوروں کو کہ وہ کھدائی کا کام رات کے وقت میں کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹھیکہ ہی رات کے وقت میں لیتے ہیں, بھائی ہم رات کو کام کریں گے, دن میں نہیں کریں گے. تو یہ طریقہ ہے. اس پر اگر کوئی راضی نہ ہو تو پھر دن میں تھوڑی دیر کریں. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رمضان میں مزدور کو, کام کرنے والے کو راحت دینی چاہیے. جو بھی ٹھیکیدار ہے اس پر بھی یہ لازم ہے کہ مزدوروں کا خیال کرے. رمضان ہے, مسلمانوں کے روزے ہوتے ہیں, اس سے اتنا کام نہ لیا جائے کہ اس کی حالت غیر ہو جائے. تو بلکہ اس میں زکوٰۃ دی جائے, اس کو یعنی مزدوری سے ہٹ کے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ مزدور پہ جو ہے وہ بوجھ نہ ہو. تو دوسرا طریقہ میں نے بتایا کہ محنت کم کی جائے, اور پھر بھی یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آخری آپشن مزدور کے پاس یہ ہے کہ روزہ وہ رکھے, چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اور خدا نخواستہ اس کی حالت مزدوری کے دوران بالکل ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اسے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر روزہ نہیں توڑا تو میں مر سکتا ہوں, یا میں بیمار ہو سکتا ہوں, یا میں بے ہوش ہو سکتا ہوں, یا چکر آنا شروع ہو جائیں کمزوری کی وجہ سے. چکر آنا بھی ایک قسم بیماری ہے. روزے میں اگر صرف کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو اس بیس پہ روزہ نہیں توڑ سکتے, کیونکہ ویکنس تو روزے کا حصہ ہے. یعنی وہ تو ہر آدمی کو, کسی کو زیادہ کسی کو کم. لیکن اگر چکر, دماغ گھومنا شروع ہو گیا, یا ڈر ہے کہ شوگر لیول اتنا ڈاؤن ہوگا کہ یہ بے ہوش ہو سکتا ہے یا مر سکتا ہے, تو ایسی کنڈیشن اگر روزے میں مزدور کی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. تو وہ روزہ رکھے ضرور, اور جب ناقابل برداشت صورتحال ہو جائے, بیماری, ناقابل برداشت کا مطلب بیمار ہونے کا خطرہ ہو یا مرنے کا خطرہ ہو, تو ایسے خطرے میں پھر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہوگا. پھر اگلے دن دوبارہ رکھے گا. پھر اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو پھر توڑ دے, تو چھوڑے گا ایک بھی نہیں. اور کیونکہ چھوڑنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی, توڑنے کی اجازت دی. تو علماء جو ہے ان کو, وہ تو شرعی حدود کے اندر رہ کے ہی آپ کو گنجائش دیں گے نا. آج کل جو نئے نئے متجددین آ رہے ہیں, فلاسفر آ رہے ہیں, انہوں نے تو اب دین کا ہی بیڑا غرق کر دیا, خود سے رخصتیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایسا مزدور روزانہ روزہ رکھے گا, اور اگر حالت غیر ہو جاتی ہے, بیماری کا خطرہ ہے, تو روز توڑے گا اس کو, پھر بعد میں قضا کرے گا. تو رکھنا ضرور ہے. اور جب خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ بیمار ہونے کا یا مرنے کا خطرہ ہو, تو پھر مزدور کے لیے روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اس میں اس صورت میں گناہ بھی نہیں ملے گا, کفارہ بھی نہیں ہوگا. بلکہ یہ ہر آدمی جو بھی روزہ رکھتا ہے, روزہ رکھنے کے بعد اس کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ اس کو یہ ڈر ہے کہ میں نے روزہ نہیں توڑا تو میں بیمار ہو جاؤں گا یا مر جاؤں گا, تو ایسی صورت میں ہر شخص کو, مرد ہو یا عورت ہو, روزہ توڑنے کی اجازت ہے. تو مزدور کو بھی اجازت ہے. تو رکھنا ڈیلی پڑے گا, پھر اس کے بعد توڑ دے. اور پھر سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں یا آسان ہو جاتا ہے روزہ, اس وقت اس کی قضا کر لے. وہ پرفیوم کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو روزے کا حکم. ایسا پرفیوم جس کا اثر ناک اور حلق میں محسوس ہوتا ہو, اسے روزے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ محمد زید جدہ سے. جان بوجھ کر ناک میں پرفیوم ڈالنا یہ جائز نہیں ہے, اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے پرفیوم لگایا, نیت آپ کی سونگنے کی نہیں تھی کہ ناک کے اندر اس کے ذرات لے کے جائیں, لیکن چلے گئے, تو انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا. یہ ایسے ہی ہے جیسے گرد و غبار میں آپ اپنے کام سے جا رہے تھے, گرد و غبار پیٹ میں چلی گئی, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو ایسے ہی پرفیوم آپ نے لگایا اور پھر اس کا وہ خود بخود اس کے ذرات ناک میں چلے گئے, تو روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ باقاعدہ نیت کر کے پرفیوم کا اسپرے کریں گے اور اس کو سونگ کے ناک میں لے کے جائیں گے, تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا. بہتر یہی ہے کہ ایسا, ویسے بھی الکوہلک پرفیوم جو ہے نا, یہ ان کی خوشبو سے انسان کو سکون نہیں ملتا. یہ خوب سمجھ لیں, یہ وقتی ایک وہ ہوتی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اس سے دماغ انسان کا بھاری ہوتا ہے. پتہ نہیں لوگ کیوں الکوہلک خوشبوئیں, جائز ہے لیکن الکوہلک خوشبوئیں جتنی بھی ہیں وہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. آپ نان الکوہلک خوشبوؤں کا ذرا عادت تو ڈالیں, تو آپ کو پتہ چلے گا اس میں کتنا سکون ہے, کتنے دماغ معطر ہوتا ہے اس سے. قدرتی خوشبوئیں جتنے بھی ہیں, گلاب کی خوشبو, چنبیلی کی خوشبو, عود کی خوشبو, یہ سب نان الکوہلک ہیں. تو اللہ نے جتنی خوشبو, رات کی رانی دیکھ لیں, دن کا راجہ دیکھ لیں, جو خوشبوئیں چل رہی ہیں اللہ کی طرف سے, خدا نے پیدا کی ہیں, آرگینک خوشبوئیں, ان میں کہیں بھی الکوہل نہیں ہوتی. کتنی بھینی ہوتی ہیں, دماغ کتنا معطر ہو جاتا ہے ان سے. تو اس میں انگریز نے الکوہل ڈال کے اس کی وہ نیچر ہی تبدیل کر دی ہے. تو میرے سامنے تو کوئی الکوہلک خوشبو لگا کے بیٹھا ہو, میرا تو دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں لوگوں کو, خیر لوگوں کے اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. تو جائز ناجائز کی میں بات نہیں کر رہا, جائز ہے, لیکن میرے مشورے پر آپ کبھی کچھ دن نان الکوہلک خوشبوئیں, جو جس کو عطر کہا جاتا ہے, وہ آپ ذرا استعمال کریں. مزہ نہ آئے پیسے واپس. عرب زیادہ تر نان الکوہلک خوشبوئیں استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں سعودی عرب آپ جاتے ہیں, ایسی بھینی بھینی معطر خوشبوئیں آتی ہیں.
آپ کمرے میں عود کی دھونی دیں، آپ عود کی لکڑی جلائیں یا ایسے ہی کسی درخت کی لکڑی جلائیں، ایسا پیاری خوشبو آئے گی. اور آپ الکوہلک اسپرے کر دیں تو تھوڑا سا اچھا لگے گا، لیکن دماغ اس سے آپ کا بھاری ہونا شروع ہو جائے گا، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں لوگوں کو، پتہ نہیں کتنے قسم کے مسائل ہوتے ہیں. روزے میں ذائقے والی مسواک کا حکم. کیا رمضان میں ہر قسم کی مسواک کی جا سکتی ہے؟ یعنی جو پلاسٹک میں پیک مسواک ہوتی ہے اس میں ذائقہ سا ہوتا ہے، اس سے روزے میں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تاج رضا. جو سادہ مسواکیں ہیں وہ تو بالکل جائز، بلکہ نہ صرف جائز بلکہ سنت ہیں، ثواب ہے، تو ضرور کرنی چاہیے. لیکن یہ جو آج کل پلاسٹک میں پیک مسواکیں آ رہی ہیں اس میں لیمن کا پانی بھی ہوتا ہے، شاید کوئی کیمیکل بھی ہوتا ہوگا، واللہ عالم. تو پھر چونکہ اس کو لیمن میں باقاعدہ ڈبویا ہوا ہوتا ہے، اس پانی اس میں پیا ہوا ہوتا ہے، تو پھر اس میں روزے میں بہتر یہی ہے کہ وہ نہ کی جائے، کیونکہ کوئی بھی ذائقے والی چیز جو بھی مسواک کے علاوہ اگر اس میں کوئی ذائقہ شامل ہوگا تو وہ روزے میں استعمال کرنا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، کیونکہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ذائقہ آپ کے حلق میں نہ چلا جائے. مسواک کا ذائقہ جو اوریجنل مسواک جو اس کا اپنا ذائقہ ہے وہ تو اگر غلطی سے حلق میں چلا بھی جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس کے علاوہ جو آرٹیفیشل ذائقہ ہے جو باہر سے ڈالا گیا ہے وہ اگر حلق میں چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے روزے کی حالت میں ایسی مسواک سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے. روزے میں ناف میں تیل ڈالنا. کیا روزے میں ناف میں تیل لگا سکتے ہیں؟ محمد زید انڈیا سے. جی لگا سکتے ہیں. ماں فیڈ کراتی ہو تو کیا ماں پہ روزہ فرض ہوگا؟ دودھ پلاتی ماں جس کا بچہ 2 مہینے کا ہو وہ روزے رکھے گی یا نہیں؟ جمشید خان لکی مروت سے. جی روزہ حاملہ یعنی وہ عورت جو پریگنینسی میں ہو اس پہ بھی فرض ہے، اور وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہو اس پہ بھی روزہ فرض ہے. روزہ چھوڑنے کی ان دونوں قسم کی عورتوں کو اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون کو پریگنینسی میں روزہ رکھ کے الٹیاں آتی ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے یعنی سورج جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا، تو اس لیے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے، چستی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. وہ کھائیں، افطاری سے لے کے سحری تک بہت ٹائم ہے، کھائیں پیئیں، پانی پیئیں، پھر دن میں سو جائیں، آرام کر لیں دن میں. تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی وہ یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، دن میں یہ کوئی مصروفیت ہوتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی، ان کو بیماری کا خطرہ ہے، بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے، یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں. دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا نقصان ہو رہا ہے، بچہ کمزور ہو رہا ہے، تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں. تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیڈ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے. ڈکار اگر حلق میں چلی گئی تو روزے کا حکم. اگر روزے میں کھٹی ڈکاروں کے ساتھ ذرا سی الٹی آ جائے اور نہ چاہتے ہوئے بھی واپس اندر چلی جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد عمیر لاہور سے. ذرا سی الٹی اگر آئی ہے یا کوئی کھٹی ڈکار آئی ہے تو نہ چاہتے ہوئے کیا چاہتے ہوئے بھی اگر چلی جائے گی پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. منہ بھر کے اگر الٹی ہوئی ہے اور اس کو نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خوب سمجھ لیں. تو کھٹی مٹی ڈکاریں ویسے آنی نہیں چاہیے. ہمارے ہاں رمضان میں کھاتے ماشاءاللہ بعض لوگ اتنا زیادہ ہیں کہ عجیب عجیب سی ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہیں ان کو، تو اتنا نہ کھائیں نا. رمضان میں تو آپ وزن کم کرنے کا بہترین موقع اللہ نے آپ کو دیا ہے. رمضان میں آپ کیا کریں، صبح سحری میں جو ہے وہ روٹی کھا لیں، اور باقی دن میں جو ہے افطاری میں آپ کھجوریں کھا لیں اور چاٹ ماٹ کھا لیں. روٹی چاول کم کریں آپ، تو پھر کھٹی مٹی ڈکاریں انشاءاللہ آپ کو کم آئیں گی. پھر بھی آتی ہیں تو پھر علاج کرائیں اپنا. رمضان میں دن بھر سوتے رہنا، یہ بہت کسی نیک آدمی نے پوچھا ہے. ان نیک آدمی کا نام ہے جی فہیم نواب، شکارپور سے پوچھتے ہیں اگر ہم روزے کی حالت میں سارا دن سوئے رہیں، صرف نماز کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اگر نماز آپ ضائع نہیں کرتے، سارا دن سو کے روزہ گزار دیتے ہیں تو ثواب ملے گا روزے کا آپ کو، کیونکہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے، بھلے سو کے ہی رہ لیے. نہ رکھنے سے بہتر ہے سارا دن سو کے رکھ لیں. لیکن جو روزہ نہیں رکھتے
وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. کسی بھی طرح سے مکمل کر لیں روزے کا ثواب آپ کو ملے گا. لیکن مشورہ میرا یہ ہے کہ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ کیوں سو رہے ہیں سارا دن؟ آپ تھوڑا چل لیں، پھر لیں، ہر لیں، جل لیں. اس سے صحت بھی آپ کی اچھی ہوگی، کولیسٹرول لیول کم ہوگا، فیٹ کم ہوگا، جسم نتھر جائے گا، تھوڑے ہینڈسم اسمارٹ ہو جائیں گے، دماغ روشن ہو جائے گا. روزے میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اگر روزے میں آپ کو ویکنس ہوئی بھی ہے نا تو وقتی ہوتی ہے، وہ عید کے بعد دوبارہ سیٹ ہو جاتی ہے. درجنوں فائدے ہیں. تو اگر آپ سو کے روزہ گزاریں گے تو صحت کے حوالے سے بھی وہ فائدے پھر آپ کو حاصل نہیں ہوں گے، اور عبادت سے بھی آپ محروم ہو جائیں گے. آپ تلاوت کریں، ذکر کریں. روزے میں تلاوت ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن جائز ہے بہرحال، اگر آپ فرائض واجبات پورے کر رہے ہیں تو سوتے رہیں آپ. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کے ابا کو یقیناً اعتراض ہوگا، وہ دیکھیں گے کمبخت، سوری آپ کو کمبخت نہیں کہہ رہا، یعنی ابا تو بچوں کو کہہ دیتے ہیں نا کمبخت، کہ دیکھو سارا دن پڑا ہوا سوتا رہتا ہے. تو اچھے نہیں لگیں گے آپ دیکھنے میں، گھر والوں کو بھی اچھے نہیں لگیں گے. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ کچھ دیر سو لیں، کچھ جاگ کے چلیں پھریں، اور تاکہ صحت کو بھی فائدہ ہو اور جو ہے وہ تھوڑی عبادت بھی ہو جائے تو ثواب آپ کا ڈبل ہو جائے گا. لیکن بہرحال ان لوگوں سے کروڑا گنا بہتر ہے جو روزے رکھتے ہی نہیں ہیں. تو آپ ایک اللہ کا حکم بہرحال کسی بھی طرح سے گرتے پڑتے ادا ہو جائے، یہ حکم توڑنے سے بہرحال کئی گنا بہتر ہے. بیوہ اور یتیم کو زکوٰۃ دینے کا حکم. کیا ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو، جبکہ گزر بسر شوہر کی پینشن پر مشکل سے کر پاتے ہوں، یا اس عورت کے بچوں کو یتیم جان کر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ انجم نذیر. دوبارہ پڑھ لیتا ہوں سوال آپ کا، مجھے پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا. ایسی بیوہ عورت کو زکوٰۃ دینا جس کی بینک میں رقم ہو اور وہ رقم بچوں کی شادی کے لیے رکھی ہو. دیکھیں، بیوہ عورت کے پاس اگر اتنی رقم ہے جو 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، تقریباً 60-70 ہزار روپے بنتے ہیں آج کے پاکستانی حساب سے. وہ نیٹ پہ سرچ کر لیے گا 52.5 تولہ چاندی کا کیا ریٹ چل رہا ہے. تو اگر اتنی رقم اس بیوہ کے پاس ہے اور قرضہ بھی نہیں ہے اس کے اوپر، تو پھر آپ اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پہلے وہ اپنی رقم خرچ کرے. اب کیا کرتی ہیں خواتین؟ کہتی ہیں ہم نے وہ آڑے وقت کے لیے سونا رکھا ہوا ہے اپنے پاس. تو آڑا وقت تو آ گیا نا، جب آپ اتنی غریب ہو گئی کہ آپ کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور گزارے کے پیسے نہیں ہیں. تو شریعت کہتی ہے دوسروں سے زکوٰۃ لینے کے بجائے اپنے پیسے خرچ کرو. جب اس خاتون کے اپنے پیسے خرچ ہو جائیں گے اور صاحب نصاب سے کم ہو جائیں گی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے ریٹ فرض کریں 70,000 چل رہے ہیں، اور انہوں نے خرچ اتنے کر دیے کہ یہ ان کے پاس 40,000 روپے رہ گئے، تو اب یہ غریب بن جائیں گی. اب ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تو جب تک یہ صاحب نصاب ہیں، چاہے بیوہ ہوں یا شوہر زندہ ہوں، تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. تو ان سے کہیں وہ پیسہ خرچ کر لیں، اپنے کام میں لے آئیں، پھر آپ ان کو زکوٰۃ دے دیں. رہا یہ مسئلہ کہ وہ بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، تو پھر بچوں کی شادی کے لیے کیش اماؤنٹ نہ رکھیں، یا تو بچوں کو مالک بنا دیں. وہ یعنی اگر نابالغ بچے ہیں تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ باپ چونکہ موجود نہیں ہے، تو بس اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ رقم آج سے میرے بچوں کی ہے. تو پھر یہ خاتون غریب کہلائیں گی، پھر ان خاتون کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور اگر یہ بچوں کو مالک نہیں بناتی ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ یتیم بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کے باپ موجود نہیں ہے. تو اور بچوں کے پاس کوئی وراثت بھی باپ نے اگر نہیں چھوڑی ہو کوئی ایسی جس سے وہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں، تو پھر بچوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. پھر اس خاتون کو بچوں کی نیت سے دی جائے زکوٰۃ اگر نابالغ بچے ہیں، اور اگر بالغ بچے ہیں تو پھر بچوں کے قبضے میں دینا ضروری ہے. وہ نابالغ بچے ہیں تو خاتون کے ہاتھ میں پکڑا دیں، لیکن ان کو پھر خاتون کے لیے پھر اس کا استعمال اپنی کسی چیز میں جائز نہیں ہوگا، وہ پھر بچوں پہ ہی ان کو خرچ کرنا پڑے گا، اور بچوں کی فضول چیزوں پہ بھی خرچ نہیں کر سکتی. یہ خوب سمجھ لیں، نابالغ بچوں کے احکام شریعت میں بہت سخت ہیں. نابالغ بچے کی رقم اس کے کام میں ہی استعمال ہوگی، اور کام بھی ایسا نہیں کہ اس کو فضول چیزیں خرید کے دے دی، کھلونے ولونے دے دیے، وہ کھانے پینے میں اور ان علاج ضروری علاج معالجے میں ہی خرچ ہو سکتی ہیں. تو باقی اس کی تفصیل قریبی علماء سے معلوم کر لیں کہ نابالغ بچوں کی رقم کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے پوری ڈیٹیل. کیونکہ میں نے اگر بتایا تو پھر اسی مسئلے میں بہت ٹائم ہو جائے گا. میرا مقصد صرف یہ تنبیہ ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو استعمال کرنے کے لیے شریعت میں بہت سخت شرائط ہیں، ماں باپ کے لیے بھی سخت شرائط ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نابالغ بچے کے مال کو ماں باپ جہاں چاہیں اڑا دیں، ایسا نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. روزے سے کیا تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ کیا رمضان میں روزہ رکھنے سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ سیف اللہ صاحب پاک پتن سے
دیکھیں کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ رمضان سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں انسان کو توبہ کی توفیق عام طور پہ مل جاتی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سے لوگوں کو رمضان آتے ہی توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو دوسرے عشرے میں، بہت سے لوگوں کو تیسرے عشرے میں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، آخری عشرے میں یا لیلۃ القدر میں عبادت کر لیتے ہیں تو ان کو گناہوں پر ندامت ہو ہی جاتی ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ ہی لیتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں. تو توبہ کے بغیر اللہ نے وعدہ نہیں کیا کبیرہ گناہوں کے معاف کرنے کا، چاہے 100 رمضان آپ کی زندگی میں آ جائے. اللہ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو کوئی اللہ پہ تو پابندی لگا نہیں سکتا، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. لیکن اللہ نے بتایا یہی ہے، اعلان یہی کیا ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو گناہ کما رہے ہیں ان کو سزا ملے گی. تو اس لیے توبہ کریں، رمضان کو غنیمت جانیں. حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے جس کو رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکا وہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے رمضان سے آٹومیٹیکلی گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس میں جو ہے وہ توبہ کرنی پڑتی ہے. رمضان میں اصلاح نفس کا طریقہ، رمضان المبارک میں انسان کی اصلاح کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ محمد سفیان، بہت اچھا سوال ہے. یہ سوال لوگ پوچھتے نہیں ہیں، آپ کا شکریہ کہ آپ نے پوچھا، اللہ جزائے خیر دے، سب کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں رمضان کا بنیادی مقصد سمجھنا چاہیے. قرآن مجید نے رمضان کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب تم سے گناہ چھوٹ جائیں، یعنی کبیرہ گناہ. تو پہلے تو یہ نیت کریں کہ یہ رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو گناہوں کی لسٹ بنا لیں. کسی کو بد نظری کی عادت ہے، کسی کو انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، کوئی اپنے والدین سے بدتمیزی کرتا ہے، کوئی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا، عورت شوہر سے بدتمیزی کر رہی ہے، کوئی اپنے اولاد کو ٹائم نہیں دے رہا، کسی نے وراثت تقسیم نہیں کی، اپنے نابالغ چھوٹے بہن بھائیوں کی وراثت پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی حرام آمدن کر رہا ہے. تو جتنے گناہ ہیں، آپ کی داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ ہے، کوئی نماز کا پابند نہیں ہے، تو یہ سارے، کوئی خدا نخواستہ زنا کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، سارے گناہوں کی لسٹ بنا لیں اور اللہ سے دعا مانگے ان لسٹ کو سامنے رکھ کر، اللہ اس رمضان میں مجھے ان گناہوں سے تو بچنے کی توفیق عطا فرما اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرما. تو آہستہ آہستہ پھر اللہ سے مانگیں، پھر راتوں کو اٹھیں، روزے رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری پیدا ہوگی اور آہستہ آہستہ یہ گناہ آپ کی زندگی سے ختم ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ فائدہ ہوگا، اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے روزہ فرض اس لیے کیا کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تو یہ کام کریں گے تو اصلاح انشاءاللہ ہو جائے گی. اور اگر پوری نہیں بھی ہوئی تو 50% ہو جائے گی، 50% اگلے رمضان میں ہو جائے گی. لیکن اگر نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو بھائی پھر تو سینکڑوں رمضان آتے رہیں تو کیا فائدہ ہوگا، گناہ نہیں چھوٹتے پھر اس سے. تو حدیث میں آتا ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کو سوائے نیند خراب کرنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. مطلب یہی ہے کہ تہجد کا ثواب تو مل جائے گا، روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. مقصد ہے گناہوں سے توبہ کرنا. اس لیے یہ کریں، گناہوں کو اپنی فہرست سے آہستہ آہستہ نکالنے کی کوشش کریں اپنی زندگی کی فہرست سے. صدقہ فطر، صدقہ فطر جلدی ادا کر سکتے ہیں. اگر 5 یا 10 رمضان کو صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ صحیح ہے، یہ عید کے دن دوبارہ دینا ہوگا. نور آغا شاہ لکی مروت سے، پہلے ادا کر دیں تو دوبارہ دینا ضروری نہیں ہے، دے سکتے ہیں جی. آپ پہلے رمضان کو دے دیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ دے دینا چاہیے پہلے سے ہی، تاکہ غریب آدمی جو ہے وہ صدقے سے کچھ خرید لے، رمضان اچھا گزارے، عید کا دن اچھا گزارے. وطر کی جماعت کا رمضان و غیر رمضان میں حکم. وطر کی جماعت صرف رمضان میں جائز ہے یا رمضان کے علاوہ بھی جائز ہے؟ کامران اکرم، صرف رمضان میں جائز ہے، کیونکہ رمضان کے علاوہ میں ثابت نہیں ہے. یہ جو ہم وطر میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں یہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت سے تراویح بھی پڑھوائی اور وطر بھی پڑھوائے. اگر حضرت عمر یہ کام نہ کرتے تو پھر یہ عمل ہمارے لیے بدعت ہوتا. تو خلفائے راشدین کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. تو 20 رکعت تراویح حضرت عمر نے شروع کروائی اور 3 رکعت وطر تھے وہ جماعت کے ساتھ ہوتے تھے. تو اسی طرح یہ عمل صرف رمضان کی حد تک سنت ہے. ہمیں نہیں ملتا کہ رمضان کے بعد صحابہ کرام نے اس طرح مسجدوں میں اکٹھے ہو کر جماعت سے وطر پڑھے ہوں یا جماعت سے نماز پڑھی ہو. تو اس لیے سے یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے.
کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ہے؟ کیا زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کی جا سکتی ہے یا پورے سال کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ محمد وسیم صاحب انڈیا سے۔ یہ لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ رمضان میں دینی ہے، غلط مشہور ہو گیا ہے۔ زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ تاریخ ہوتی ہے۔ آپ جس دن 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے مالک بنے نا، یعنی تقریباً آج کل کے حساب سے شاید 70,000 قیمت ہو، نیٹ پہ سرچ کر لیے گا، تو جس دن کوئی مرد یا عورت اتنی رقم کا مالک بنتا ہے یا اتنے سونے کا مالک بنتا ہے یا اتنی چاندی کا مالک بنتا ہے یا تجارتی مال کا مالک بنتا ہے، یہ تجارتی مال وہ جو خریدا ہو بیچنے کی نیت سے، تو کسی کے پاس یہ چاروں چیزیں یا 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا ایک ہی چیز کا مجموعہ، ان چاروں چیزوں کا مجموعہ یا 3 چیزوں کا مجموعہ جب 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو کے برابر ہوگا تو شریعت کی نظر میں وہ تاریخ اس کی زکوٰۃ کی متعین ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر 5 محرم کو ایک آدمی کو پہلی تنخواہ ملی اور وہ 70,000 روپے مل گئی، 5 محرم کو فرسٹ سیلری آئی اس کی، اس سے پہلے 70,000 کبھی اس کے پاس نہیں آئے، تو اس کو چاہیے وہ 5 محرم کی ڈیٹ نوٹ کر لے۔ اب اگلے سال 5 محرم کو یہ دیکھے گا میرے پاس کتنا سرمایہ ہے اور زکوٰۃ کے کتنے اموال ہیں، اس پر 2.5% یہ زکوٰۃ دے گا، تو یہ 5 محرم کو دے گا۔ لوگوں نے یکم رمضان فرض کر لیے۔ خواتین کو کی جب شادی ہوتی ہے تو اکثر اس وقت ان کو گولڈ ملتا ہے، وہ صاحب نصاب بنتی ہیں، تو وہ نوٹ کر لیں مجھے سونا کس تاریخ کو ملا ہے، تو اگلے سال اسی اسلامی تاریخ کو وہ زکوٰۃ دیں گی۔ تو اس لیے ہر آدمی کو چاہیے غور و فکر کر کے اپنی وہ تاریخ نکالے۔ یاد ہی نہ آ رہی ہو، بالکل ہی بھول بھلیاں ہو گیا ہو، تو پھر توبہ بھی کرے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے کہ میں نے زکوٰۃ کی تاریخ یاد کیوں نہیں رکھی، پھر دماغ لڑا کے کوئی ایک تاریخ متعین کرے۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی یکم رمضان کرتا ہے تو بھی مجبوری میں ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پھر کیا کرے کہ چاروں چیزیں جو ہے نا پہلے خرچ کر لے، تاکہ اور پھر کوشش کرے یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے وہ۔ تو جب یکم رمضان کو صاحب نصاب بن جائے گا تو پھر آئندہ کے لیے فرسٹ رمضان ہی اس کی زکوٰۃ کی تاریخ بن جائے گی۔ لیکن بہرحال جو رمضانوں میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ ان کی بھی ہو جاتی ہے، لیکن حساب میں گڑبڑ کا خطرہ ہے نا، کہ ہو سکتا ہے 5 محرم کو جو رقم وہ رمضان میں کم ہو چکی ہو، تو اس لیے زکوٰۃ ہر آدمی کی الگ حساب سے ہوتی ہے۔ اس پر میرا ایک تفصیلی بیان ہے، آڈیو بیان ہے، اس کا نام ہے زکوٰۃ کے مسائل۔ آپ میرا نام لکھ کے زکوٰۃ کے مسائل لکھ کے آڈیو بیان میں سرچ کریں گے تو پوری ڈیٹیل اس میں بتائی گئی ہے، وہ اگر آپ سن لیں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ایک سال اگر 25ویں روزے کو ہوتا ہے تو زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ کیا 25ویں روزے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر لیں یا 25ویں روزے ہی کو کرنی چاہیے یا 25ویں روزے کے بعد کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم 25ویں روزے کو زکوٰۃ کے پیسے الگ رکھ دیں اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کریں تو کیا یہ درست ہوگا یا نہیں؟ عدنان صاحب انڈیا سے آج کل بڑے خاندانی سوالات آ رہے ہیں۔ دیکھو، اگر آپ کی زکوٰۃ 25ویں روزے کو فرض ہوتی ہے نا، تو حساب آپ نے 25ویں روزے کو کرنا ہے۔ دے پہلے بھی سکتے ہیں، بعد میں بھی دے سکتے ہیں، ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور بعد میں بھی دے سکتے ہیں۔ حساب 25ویں روزے کا ہوگا، 25 رمضان کو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اور کمال کی بات ہے آپ نے وہ تاریخ پوچھی جو میری زکوٰۃ کی تاریخ ہے، میری زکوٰۃ کی تاریخ بھی 25 ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 25 رمضان کو حساب کرنا ہے۔ تو آپ نے 25 رمضان سے پہلے آپ نے کچھ اندازے سے رقم زکوٰۃ میں کے لیے دے دی یا نکال کے الگ کر دی یا فقیر کو دے دی، تو آپ حساب پھر 25 تاریخ کو کریں۔ اگر پہلے جو آپ نے رقم دی ہے وہ زیادہ دی ہے تو وہ غریبی ہو جائے گی، صدقہ ہو جائے گا، کم دی ہے تو جتنی کمی ہے اس کو پورا کر لیں۔ تو حساب 25 تاریخ کو کریں۔ دینے میں آپ کو اللہ نے اجازت دی ہے، ایڈوانس میں بھی دے سکتے ہیں اور اس تاریخ کے بعد بھی آپ دے سکتے ہیں۔ میری 25 نہیں، سوری مجھے یاد ہے میری 23 ہے۔ رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ۔ اچھا، میری 23 رمضان کیوں ہے بھی میں بتا دوں۔ جامعۃ الرشید سے مجھے بونس ملا تھا، ٹھیک ہے نا، تو 23 رمضان کو جب میں تو 20 سال پہلے تو بونس ملا تھا، جس کی وجہ سے میں صاحب نصاب بن گیا تھا، تو وہ 23 رمضان کو ملا تھا۔ تو وہ عیدی ویدی بھی دے دی تھی، ہم لوگ تو جامعۃ الرشید میں پڑھاتے ہیں، تو عیدی بھی دے دی تھی اور غریبی میں ڈبل وظیفہ دے دیا تھا۔ تو پھر میں نے وہ تاریخ نوٹ کر لی 23 رمضان، تو میں 23 رمضان کو صاحب نصاب بن گیا تھا۔ ہر سال میں 23 رمضان کو زکوٰۃ نکالتا ہوں۔ رمضان میں ختم قرآن کا طریقہ۔ رمضان میں قرآن پاک ختم کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی پورے مہینے میں ختم کرنا مسنون ہے یا پورے مہینے میں چاہے 10 دن یا 20 دن میں ختم کر لیا جائے؟ عبداللہ ہاشمی گجرات سے۔ افضل اور سنت کے زیادہ قریب یہ ہے کہ پورے مہینے میں ڈیوائیڈ کیا جائے،
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ رمضان میں عبادت آپ بڑھاتے چلے جاتے تھے جیسے جیسے رمضان گزرتا تھا. آخری عشرے میں تو اور عبادت. لوگ کیا کرتے ہیں 10 دن میں تو پورا قرآن ختم کر لیا, پھر چھوٹی چھوٹی تراویاں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, گناہ نہیں ہے, قرآن ختم کرنے کا بہرحال ثواب ان کو بھی مل جائے گا, ایک سنت پوری ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ آپ نے اگر 10 دن میں ایک قرآن ختم کیا ہے تو پھر اگلے 10 دن میں بھی کریں, پھر اس کے بعد والے 10 دن یا 9 دن میں بھی کریں. افضل یہی ہے تاکہ عبادت کی کوانٹٹی اگر بڑھتی نہیں ہے تو کم از کم بھی نہ ہو. اور اگر آپ نہیں یہ کر سکتے تو پھر 29 دنوں پہ قرآن پورا ڈیوائیڈ کر دیں آپ, تاکہ کنٹینیو ایک جو ہے نا تلاوت کا آپ کا معمول رہے. افطار کے وقت سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص اثر پر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے. کون سوتا ہے افطار کے وقت؟ تو کھلبلی مچھی بھی ہوتی ہے, آدمی چاہتا ہے بچوں کو کھا جائے بیٹھ کے اس وقت اگر اس کو کھانا نہ ملے. اور بچے کیسے دسترخوان پہ پہلے سے گھس رہے ہوتے ہیں, روزہ ہوتا نہیں ہے. آج کسی نے ایک تصویر بنا کے بھیجی پوسٹ, اس میں پنجرے میں بچوں کو رکھا ہوا ہے اور اس نے بتایا کہ دیکھو یہ افطار کے وقت جو ہے نا پہلے سے پکوڑے کھا جاتے ہیں سارے, تو ان کا حل یہ ہے کہ ان کو پنجرے کے اندر رکھا ہوا ہے. تو کیسے کیسے لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں, تصویریں بھی آ رہی ہیں. ہمارے بھی چھوٹے بچے روزے تو رکھتے نہیں ہیں اور افطار میں پہلے سے آ کے وہ پکوڑوں میں گھس جاتے ہیں, سموسوں میں کو ایک جو ہے نا ہلہ بول دیتے ہیں, کھجوروں کے ڈبے کھانا شروع کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے. بچے تو لگتے بھی اسی طرح ہی اچھے ہیں. ایک بچے تو وہ جا کے وہ اس میں بیٹھ گیا, کھچڑی کی پلیٹ میں بیٹھ گیا, جا کے چاول کی پلیٹ میں. اس کو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا ہم جو بیٹھ رہے ہیں پیچھے کچھ رکھا ہوا ہے اس کو دیکھ تو لو, بس وہ سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں, پیچھے نہیں دیکھ رہے ہوتے. خیر بچوں کی یہی ادائیں ہمیں اچھی لگتی ہیں. تو بچوں کو کنٹرول کرنا بہرحال افطار کے وقت بڑا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کا سوال تو رہ ہی گیا, آپ نے پوچھا ہے کہ جی افطار کے وقت سوتے رہ جائیں. ایسا میرا خیال اس کائنات میں ہوا نہیں ہے کہ افطار کے وقت کوئی سو رہا ہو. لیکن اگر آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے معذرت کے ساتھ سوتو ٹائپ کے ہیں کہ آپ سو گئے, روزہ ہو جائے گا بہرحال. لیکن مغرب کی نماز بھی تو آپ دیر کر رہے ہیں نا, تو اس لیے نہ سویا کریں. وہ اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ جب میرے بندے سارا دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں تو جب میں ان پر سے پابندی ہٹاؤں تو وہ کھائیں اور میری نعمت کا شکر ادا کریں. اس لیے اس وقت سویا نہ کریں آپ. لیکن بہرحال روزہ ہو جائے گا. لیکن آپ نے کہا کہ رات بہت دیر سے آنکھ کھلے, تو مغرب کی نماز قضا کرنا کبیرہ گناہ ہے. اس کا گناہ ہوگا, یہ بہت سخت گناہ ہے. منت کے پیسوں سے افطاری کرانا. میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں کچھ مخصوص پیسے اللہ کے راستے میں دوں گا. اگر میرا وہ کام ہو جائے تو کیا میں اس منت کے پیسوں کو رمضان میں دوستوں کی افطاری کے لیے استعمال کر سکتا ہوں؟ سعد وقاص چائنا سے. دیکھیں, اگر آپ نے کہا تھا اللہ کے راستے میں دوں گا تو اس میں یہ صدقہ واجبہ ہے, اور صدقہ واجبہ غریبوں پہ ہوتا ہے. تو آپ غریب لوگوں کو تو اس سے افطاری کرا سکتے ہیں. دوستوں میں اگر کوئی غریب ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے, امیروں کو نہیں اس سے آپ کھلا سکتے. مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ ہے؟ مرحوم سے روزوں کا کیا فدیہ, کیا مطلب؟ یعنی مرحوم کا کے روزوں کا ہونا چاہیے. میرے تایا ابو 2 سال سے بہت بیمار تھے, پچھلے ماہ ان کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ان کے 2 سال کے رمضان کے روزوں کا فدیہ کس طرح دیں؟ امرین صاحبہ کراچی سے. دیکھیں, آپ کے تایا نے اگر وصیت نہیں تھی تو پھر فدیہ آپ ادا نہ کریں. اگر وصیت انہوں نے کی تھی تو ان کی وراثت کے 1/3 میں سے وہ روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا. تو انہوں نے اگر وصیت نہیں کی یا وصیت کی مگر وراثت اتنی نہیں چھوڑی کہ 1/3 میں سے ادا ہو سکتی ہے, تو پھر آپ پر کچھ بھی لازم نہیں. آپ اپنے طور پر ان کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. اچھا باقی جو فدیہ ان کی اگر وصیت کی تو فدیہ ادا کرنے کا وہی طریقہ ہے جو زندہ کے فدیہ ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں ایک روزے کے بدلے میں, یا ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں, یہ ایک روزے کا فدیہ ہے, یا اس گندم کی قیمت دے دیں, تو اس سے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا. گزشتہ رمضان کا صدقہ فطر اب دے سکتے ہیں؟ میں پچھلے رمضان میں اور عید کے موقع پر صدقہ فطر دینا بھول گیا تھا, اب کیا حکم ہے؟ راشد عابدی کراچی سے. اب دے دیں, ڈبل دے دیں, تو وہ پچھلے رمضان کا بھی ہو جائے گا اور اس کا بھی, پچھلی عید کا بھی ہو جائے گا, اس عید کا بھی ہو جائے گا. اور ابھی دے دیں تاکہ پھر بھول نہ جائیں دوبارہ. کیا پاکستانی سعودیہ کے حساب سے روزے شروع کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان میں رہتے ہوئے رمضان سعودیہ کے حساب سے شروع کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا وجہ ہے؟ بالکل بھی نہیں کر سکتے آپ کیا یہاں فجر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں, ظہر کی نماز وہاں کے حساب سے پڑھتے ہیں؟ تو جیسے نمازوں کے اوقات سورج سے کنیکٹڈ ہیں, سورج سے,
تو جب یہاں کا سورج زوال کا ٹائم ہوگا تو ظہر کا وقت شروع ہوگا، یہاں جب سورج طلوع ہوگا تو صبح صادق ہوگی تو فجر کا وقت شروع ہوگا. تو اسی طرح چاند بھی یہیں کا حساب سے ہوگا. تو اس لیے کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو یہاں کی ہلال کمیٹی کو فالو کرنا اس پر لازم ہے. وہ سعودیہ کے حساب سے رمضان شروع نہیں. رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ فیس بک پر اسلامک ویڈیوز وغیرہ دیکھنا اور سننا کیسا ہے؟ اس سے روزہ خراب تو نہیں ہوتا؟ عطا اللہ بلوچستان سے. عطا اللہ صاحب آپ بھی تو ابھی یہی کچھ کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو روزہ کیوں خراب ہوگا اس سے؟ فحش چیزیں دیکھنا، بری چیزیں دیکھنا، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. جائز پروگرام دیکھنا اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. افطاری سائرن پر کریں یا اذان پر؟ میرا ہی نام لے کے کہتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ اذان کے ساتھ روزہ افطار نہیں کرنا چاہیے بلکہ 3 منٹ بعد کرنا چاہیے، لیکن یہاں پنجاب میں اذان سے پہلے افطاری کے لیے سائرن بجتے ہیں اور اس کے 1 یا 2 منٹ بعد اذان شروع ہوتی ہے، اور یہاں سائرن کے ساتھ ہی روزہ افطار کرتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ابیہا فاطمہ، دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے تو افطار کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. سورج غروب، تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کا مدار اذان پر یا سائرن پر نہیں ہے بلکہ سورج غروب ہونے پر ہے. اب سورج غروب ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یا تو آپ اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر دیکھیں کہ بھئی سورج غروب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. 100% جب یقین ہو جائے کہ غروب ہو چکا ہے، شک ہو پھر نہیں، یقین ہو کہ غروب ہو گیا تو آپ افطار کر لیں. اور ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس تکلف کے بجائے آج کل نقشے ملتے ہیں، گوگل پہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہیں وہاں غروب آفتاب کا ٹائم کیا ہے، سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے. کراچی کا الگ ٹائم ہے، لاہور کا الگ ہے، مختلف جگہوں کا الگ ہے. تو جو ٹائم غروب آفتاب کا لکھا ہوا ہو اس سے کم 2 منٹ کے بعد روزہ افطار کریں، کم سے کم. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے یہ 100% یقینی نہیں ہوتا. خوب سمجھ لیں، جب جیسے لکھا ہے نا، فار ایگزامپل کراچی میں آج کا ٹائم جو لکھا ہوا ہے وہ ہے 6:50، فار ایگزامپل شاید 51 ہو یا 49 ہو، اب مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے. 6:50 لکھا ہوا ہے، تو آخری درجے کی احتیاط یہ کہ 6:52 پہ یعنی 50 لکھا ہوا ہے تو 52 پہ آپ افطار کریں، کیونکہ 6:50 اس میں 100% کیلکولیشن صحیح نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ 1 منٹ بعد سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ 2 منٹ کی کم سے کم، بعض علماء تو کہتے ہیں 3 منٹ احتیاط، لیکن چلیں آپ 2 منٹ بھی احتیاط کر لیں. میں تو ویسے 3 منٹ کرتا ہوں. 6:50 اگر لکھا ہے تو 6:53 پہ افطار کرتا ہوں میں، یعنی 2 منٹ بھی احتیاط جبھی ہوگی نا جب 53 پہ آپ کریں گے. 50 لکھا ہوا ہے تو آپ 53 پہ افطار کریں اور آپ کی گھڑی بھی صحیح ہو. تو اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق اپنی گھڑیوں کو صحیح کریں، اور 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 جیسے ہی ہوتے ہیں آپ فوراً افطار کر لیں. یہ احتیاط والا طریقہ ہے. تو اذان اگر اس احتیاط کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر اذان پر افطار کریں. سائرن اگر بجایا جاتا ہے اس احتیاط کے ساتھ تو سائرن پر اعتماد کریں. لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے لوگ احتیاط نہیں کرتے، اذانیں ٹائم سے پہلے بھی بعض مسجدوں میں دے دی جاتی ہیں. بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ سورج ابھی پورا غروب نہیں ہو تو بھی روزہ افطار جائز ہے، تو اپنے مسلک کو سارے سب پہ تھوپ دیتے ہیں وہ اور اذان دے دیتے ہیں پہلے. لوگوں کے روزے خراب ہو جاتے ہیں اس سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ افطار کا ٹائم ہو گیا ہے. تو اگر آپ کو اپنی مسجد کے مؤذن پر اعتماد ہے، اس کو بتایا ہوا ہے آپ نے اور آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں اور اس کو یہ سارے مسائل معلوم ہیں، اس کو پتا ہے 6:50 اگر لکھا ہے تو 53 ہوتے ہی اذان دینی ہے، تو پھر تو آپ اذان پر افطار کریں. لیکن مؤذن کا پتہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ وہ جلدی دے دیتے ہیں، بعض دفعہ ٹائم ہو جاتا ہے پھر بہت بعد میں جا کے دے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آج کل تو موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں، اس میں سحر و افطار کے ٹائم لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو گھر میں کوئی کیلنڈر لے کے لگا لیں اور اس کے مطابق افطار کیا کریں. جو غروب آفتاب کا ٹائم ہے اس کے کم سے کم 2 منٹ کے بعد، یعنی 50 لکھا ہوا ہے اس پہ 6:50 لکھا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں. افطاری کے لیے اندھیرے کا انتظار کرنا. بعض حضرات حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غروب شمس کے بعد جب تک اچھی طرح رات نہیں ہو گئی افطار نہیں فرمایا، اور قرآن مجید میں بھی لیل رات تک روزہ رکھنے کا حکم ہے. اس بارے میں وضاحت فرما دیں. محمد اسید جدہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی جب تک افطاری میں، حدیث کا مفہوم ہے، ستارے نکلنے کا انتظار نہ کرے، یعنی بہت تاخیر نہ کرے. اور صحیح ہے بخاری، صحیح ہے مسلم کی واضح حدیث موجود ہے
کہ جب رات ظاہر ہو جائے اور سورج غروب ہو جائے تو اس وقت فقد افطر الصائم، روزے دار کے افطار کا وقت اس وقت آ جائے گا. تو اس سے پوری امت کا اجماع ہے، اہل سنت والجماعت کا، چاروں مکاتب فکر کا، حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ، ان چاروں مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ سورج کے غروب ہوتے ہی روزے کے افطار کا ٹائم ہو جاتا ہے. ہاں اس میں اتنی جلدی کرنا کہ آپ کو ابھی یقین ہی نہیں ہے کہ سورج غروب ہوا ہے، پھر یہ جائز نہیں ہے. جب 100% یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو اس وقت روزہ افطار کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تاخیر ثابت بھی ہے تو وہ تاخیر اس لیے کہ یقین ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے. بعض دفعہ بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں، صحیح یقین نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں یہ بادلوں کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے یا سورج کے غروب ہونے کی وجہ سے اندھیرا ہو رہا ہے. تو اس لیے جب یقین ہو جائے تو سورج غروب ہوتے ہی ہمیں افطار کا حکم ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں پھر افطار میں جلدی کا حکم دیا ہے، اس میں تاخیر کی اجازت نہیں دی ہے. رہا یہ مسئلہ کہ قرآن میں آتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو مکمل کرو، تو رات کا اطلاق اندھیرے پر بھی ہوتا ہے اور رات کا اطلاق عشاء کے وقت پر بھی ہوتا ہے. تو اب یہاں عشاء کا وقت مراد ہے یا اندھیرا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد سورج جیسے غروب ہوتا ہے کچھ نہ کچھ اندھیرا تو ہو چکا ہوتا ہے. تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں رات سے مراد ہے کہ دن کی روشنی ختم ہو جائے، جو سورج کے غروب ہوتے ہوئے بہت حد تک ختم ہو چکی ہوتی ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں اگر رات دیکھی جائے تو پھر وہ تو عشاء کے ٹائم پہ شروع ہوتی ہے، تو پھر تو عشاء کے وقت روزہ افطار کرنا چاہیے. اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو قرآن میں رات مراد ہے، رات سے مراد جب دن ختم ہو جائے، اور دن ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہوتے ہی، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو بعض چیزوں میں حدیث قرآن کی آیت کی تشریح کر دیتی ہے. تو اس لیے یہاں رات سے عشاء کا وقت مراد نہیں ہے، بلکہ قرآن میں رات سے مراد ہے غروب آفتاب. افطار کی دعا کب پڑھی جائے؟ زید نے کہا روزہ کھولنے کی دعا افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے اور افطاری سے پہلے پڑھنا سنت نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بعد پڑھی ہے. کیا زید کی یہ بات درست ہے؟ ابو فصیح کوئٹہ سے. افطاری کی دو دعائیں حدیث سے ثابت ہیں. ایک دعا ہے ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو روزے کا اجر ہمارے اعمال میں لکھ دیا گیا. یہ دعا عربی میں پڑھی، پھر اس کا ترجمہ. تو یہ دعا تو بالاتفاق افطاری کے بعد ہے. جب آپ نے افطاری کر لی، طبیعت کو سکون حاصل ہو گیا، اس کے بعد یہ دعا پڑھیں. اور ایک دعا جو ابو داؤد میں مرسل حدیث ہے، صحابی کا واسطہ حذف کر کے تابعی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں. وہ دعا کیا نقل کرتے ہیں؟ حدیث مرسل ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ کان اذا افطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو پھر آپ یہ دعا پڑھتے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تیرے ہی لیے افطار کیا. اس دعا کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے کہ یہ افطاری سے پہلے پڑھنے کی ہے یا افطاری کے بعد پڑھنے کی ہے. جو حضرات جنہوں نے اچھا نبی سے نہیں پتا صاف لفظ واضح طور پر کہ آپ افطاری کے بعد پڑھتے تھے یہ پہلے پڑھتے تھے، تو جن حضرات نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، جو الفاظ میں بھی پڑھ کے سناتا ہوں، جنہوں نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا انہوں نے کہا کہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے گی. حدیث کے ظاہری الفاظ کیا ہیں؟ کانا اذا افطر، نبی جب افطار کرتے، تو اس سے تو پتہ چل رہا ہے جب افطار کر لیتے افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے. اور دعا کے الفاظ بھی کیا ہیں؟ اللہم لک صمت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، یعنی پاس کی بات ہے، وعلی رزقک افطرت، اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا. تو اس کا مطلب کر چکا ہے نا، تبھی تو دعا پڑھ رہا ہے. تو یہ ان حضرات کی رائے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی. لیکن دوسرے جو بہت سے علماء اس کے قائل ہیں کہ افطاری کے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کام ہونے والا ہوتا ہے اسے بھی پاسٹ اور ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے. جیسے حدیث میں جو آتا ہے نا کانا اذا افطر، نبی جب افطاری کرتے مطلب افطاری کا ارادہ کرتے. اس کی مثال ایسے جیسے قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. کیا مطلب کھڑے ہو جاؤ پھر تھوڑی دھو، بلکہ جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو. تو جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو اذا افطر کا مطلب اذا اراد ان یفطر،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے یعنی جب افطار کا ارادہ کرتے، جب افطار کی نیت کرتے، اس وقت یہ دعا پڑھتے۔ اسی طرح یہ جو حدیث میں الفاظ ہیں کہ اس میں ماضی کے صیغے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔ تو یہاں بھی یہ علماء کہتے ہیں کہ افطار کیا کا مطلب کرنے والا ہوں، جو کام ہونے والا ہوتا ہے اس کو بھی ماضی کے صیغوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کی عربی زبان میں بہت مثالیں ملتی ہیں۔ تو اب دونوں طرف دلائل ہیں اور کوئی یقینی دلیل کسی ایک مسلک کی تائید کے لیے بھی نہیں ہے۔ البتہ ہماری رائے میں یہ جو دوسرا موقف ہے یہ زیادہ دلیل کے لحاظ سے اس لیے افضل معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا موقف کیا ہے کہ افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یہ دعا، یعنی افطاری کے وقت، افطاری کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے تو آپ کھجور کھانے سے پہلے، پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھ کے آپ کھائیں۔ تو وہ یہ موقف ہماری رائے میں اس لیے ہے کہ تعامل ناس ہے، عامۃ المومنین اسی پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں کہ عام طور پر یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور ویسے بھی دو دعائیں ہیں تو ایک افطاری سے پہلے پڑھ لی جائے اور ایک افطاری کے بعد، کیونکہ افطاری کے بعد والی جو دعا ہے وہ تو متعین ہے، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ تو ہماری رائے میں یہ دوسرا موقف زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، تعامل ناس، لوگوں کے عمل کی وجہ سے۔ شریعت میں جو ہے نا اتفاق، اتحاد، ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہوں اللہ کی نظر میں بھی وہ اچھی ہوتی ہے۔ تو ڈیڑھ اینٹ کی الگ سے مسجد نہیں بنانی چاہیے، جب جس پر سب عمل کر رہے ہیں تو اسی پر عمل کی جائے، جبکہ اس پہ دلیل بھی قائم ہو۔ تو بہرحال دونوں طرف دلائل ہیں، کسی ایک موقف پر سختی کرنا، دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ والا موقف اختیار کرتا ہے کہ نہیں جی افطاری کے بعد ہی یہ دعا پڑھنی چاہیے تو بھی ٹھیک ہے، تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ تو ہماری رائے یہ ہے کہ بہتر ہے کہ پہلے پڑھ لی جائے اور دوسری والی دعا افطاری کے بعد پڑھی جائے۔ بیماری میں روزہ چھوڑنے کے لیے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہے؟ کسی شخص کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھے تو علماء بتاتے ہیں کہ کوئی دیندار اور ماہر ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس ڈاکٹر کو بتانے کی فیس ہی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ کیا اپنی رائے کی بنا پر طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتا ہے؟ محمد سعادت خان انڈیا سے۔ دیکھیں، ایک آدمی کو اپنے بارے میں غالب گمان ہے، وہم نہیں ہے، غالب گمان ہے کہ میں نے روزہ رکھا تو میری طبیعت خراب ہوگی۔ بعض دفعہ پیشنٹ کو تجربوں سے پتہ چل جاتا ہے، جیسے شوگر کے مریض کو بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ شوگر کے پیشنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میری طبیعت کب خراب ہوگی اور کب مجھے چینی کھانی ہے اور کب مجھے چینی سے اوائڈ کرنا ہے۔ اس کو اپنے تجربے سے بھی اگر اندازہ ہو گیا تو پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، خود فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہوتا۔ میں نے بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے، وہ کسی چیز سے خام خواہ میں پرہیز کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے اس سے پرہیز کرنے میں آپ کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے پرہیز سے۔ روزے میں بھی میں نے خود ایک پیشنٹ کو دیکھا کچھ دن پہلے مجھ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے کہ اس بیماری میں میرے لیے روزہ رکھنا نقصان دہ ہے، تو میں نے کہا آپ ڈاکٹر سے پوچھیں۔ تو پھر انہوں نے کہا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ رکھنے سے اس بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے۔ تو اس لیے ڈاکٹر کی بات زیادہ قابل اعتماد ہوتی ہے۔ تو اپنی طرف سے ہوائی تکے نیچے لانے چاہیے، ہوائی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے۔ رمضان کا روزہ ہے، اسلام کا رکن ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی فیس نہیں ہے تو ڈاکٹر چلتے پھرتے مل جاتے ہیں، مسجد میں آپ کے کوئی نہ کوئی ڈاکٹر آتے ہوں گے، ان سے چلتے چلتے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں، تو میرا خیال ہے ایک مسئلہ بتانے کا، یعنی شرعی مسئلے میں رہنمائی کرنے کے ڈاکٹر آپ سے پیسے کیوں لے گا؟ پھر بھی اگر کسی کے لیے ممکن نہیں ہے تو پھر وہ غالب گمان پر عمل کر سکتا ہے کہ اس کو اگر غالب گمان ہے اپنے بارے میں کہ واقعی میں روزہ رکھوں گا تو میری صحت کو، یعنی میری بیماری بڑھ سکتی ہے، بیماری جو ہے بڑھ سکتی ہے یا میں بیمار ہو سکتا ہوں، تو اپنے تجارب سے کسی کو اندازہ ہو گیا ہو تو بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ روزے میں ناک میں وکس استعمال کرنا، زکام کی صورت میں ناک میں وکس استعمال کرنا کیسا ہے؟ کیا اس سے روزہ خراب ہوگا؟ کیونکہ اس کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے۔ بصیر کاکڑ شارجہ سے۔ دیکھیں، تیز خوشبو سونگنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ایسی چیز سونگنے سے روزہ ٹوٹتا ہے جس کے ذرات آپ کے حلق میں جا رہے ہیں۔ تو وکس آپ اندر لگائیں گے، مستقل لگی رہے گی، تو میرا خیال ہے کہ لازمی اس کے ذرات پھر آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے حلق میں جاتے ہیں، تو اس لیے وکس کا استعمال روزے میں جائز نہیں ہے، ناک میں لگانا یعنی۔
بیمار شخص رمضان کی برکت کیسے حاصل کرے جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں، اور رمضان کے فضائل سے کیسے مستفید ہوں؟ ضیاء الرحمن ہنگو سے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی عبادت میں مشغول تھا، معمول تھا اس کا، پھر بیماری کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کر پایا تو اللہ اس بیماری میں بھی اس کا وہ عمل لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص ہمیشہ رمضان میں روزے رکھتا ہے، اس کا معمول ہے، ایک رمضان ایسا آیا جس میں بیچارہ بیماری کی وجہ سے رکھ نہیں پا رہا، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو رمضان کے روزوں کا ثواب دیں گے، کیونکہ وہ بیچارہ اس کا تو معمول تھا، اس لیے اس میں ٹینشن کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی یہ کہ وہ دوسری عبادت تو کر سکتا ہے، اگر روزہ نہیں رکھ سکتا تلاوت کر لے، کچھ نہیں اللہ کا نام لے لے، تسبیح ہاتھ میں لے کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھ لے، الحمدللہ پڑھ لے، تو رمضان میں اور بہت سارے طریقوں سے وہ عبادت کر کے رمضان کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے، صدقہ و خیرات کر سکتا ہے۔ وہ گرد و غبار حلق میں چلا جائے تو روزے کا حکم۔ گرد و غبار حلق میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، اور اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ دانیال امین کراچی سے۔ دانیال امین صاحب، کراچی میں تو گرد و غبار ہی حلق میں جاتا ہے، پکوڑے تو بعد میں جاتے ہیں، سارا دن روزے دار کے منہ میں گرد و غبار دھول مٹی ہی جاتی ہے۔ اگر گرد و غبار کے منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا تو کراچی میں کسی کا بھی روزہ نہ ہوتا۔ تو ہاں، جان بوجھ کر گرد پیٹ میں نہ لے کے جائیں کہ مٹی میں جا جا کے اس کو سونگ رہے ہیں تاکہ گرد اندر جائے، اس عمل سے تو روزہ ٹوٹے گا۔ لیکن نارملی چلتے پھرتے جو ہوائیں چلتی ہیں اور مٹیاں اڑ اڑ کے آپ کے ناک میں حلق میں جاتی ہیں تو اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے آپ کو جاتے ہوئے محسوس بھی ہو جائے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، جان کرنا لے کے جائیں آپ۔ روزے میں بار بار کلی کرنا، روزے میں بار بار کلی کرنا تاکہ حلق گیلا رہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ابو سلطان سعودی عرب سے۔ حلق گیلا کرنے کے لیے تو غرارہ کرنا پڑتا ہے، وہ روزے میں جائز نہیں ہے، لیکن کلی کرنا جائز ہے، چاہے تاکہ جو ہے پیاس کی شدت میں کمی ہو جائے، تو اس نیت سے آپ بار بار کلی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ روزے میں کھانا بناتے ہوئے نمک چکھنا، کیا روزے کی حالت میں کھانا بناتے ہوئے نمک یا مرچ چکھ سکتے ہیں جبکہ فوری طور پر کلی کر لی جائے؟ ام طلحہ UK سے۔ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر کھانے کے خراب ہونے کا، بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے کہ میاں صاحب کو غصہ آ جائے گا، ان کا میٹر گھوم جائے گا، بچے پلیٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیں گے، امی یہ کیا کر دیا آپ نے، حلوہ ایسا بنایا اس میں تو چینی نہیں ہے، چینی کے بجائے نمک ڈال دیا آپ نے، یا نمک بہت کم ڈال دیا جاتا ہے تو بھی ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کھانے میں نمک تیز پڑ جاتا ہے اور میاں صاحب بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کھا کے ان کی کھوپڑی اور ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی، سارا افطاری کا ہی بیڑا غرق کر دیا انہوں نے۔ ایسا خطرہ اگر موجود ہو تو پھر خاتون نمک چکھ سکتی ہیں، تو کھانا پکاتے ہوئے تھوڑا سا منہ پہ زبان پہ رکھ کے فوراً تھوک دیں اور اچھی طرح کلی کر لیں، تو اس کی گنجائش ہے۔ روزے میں شوگر ٹیسٹ کرنا، کیا روزے میں شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا کسی کو مجبوری کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ عیشا قریشی، جی ہاں، شوگر بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور خون بھی دے سکتے ہیں، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، خون دے بھی سکتے ہیں، خون لے بھی سکتے ہیں۔ روزے میں ڈرپ لگوانا، اگر کوئی بیمار ہو جیسے ٹائیفائڈ، جس کا کورس یہ ہوتا ہے کہ روزانہ صبح و شام ایک ایک ڈرپ لگانی پڑتی ہے، کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگائی جا سکتی ہے؟ یاسر، جی ہاں لگائی جا سکتی ہے۔ یاسر صاحب، روزے میں دوران غسل ناک میں کتنا پانی پہنچائیں؟ ایک عالم نے فرمایا کہ غسل واجب ہو تو روزے میں بھی ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، اور ایک عالم نے کہا کہ روزے میں پانی ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچانا مسنون ہے۔ تو اس میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ ناک کی نرم ہڈی تک تو پانی پہنچانا لازمی ہے نا، تو چاہے روزہ ہو یا نہ ہو، جب غسل فرض ہے آپ پر تو ہلکا سا پانی کو اندر لے کے جائیں، وہ ناک کی نرم ہڈی تک آرام سے پہنچ جاتا ہے، بہت زیادہ زور نہ لگائیں، وہمی لوگ زور لگا لگا کے دماغ میں پانی پہنچا دیتے ہیں، تو ہلکا سا بس کھینچ لیں، اس سے آرام سے پانی پہنچ جاتا ہے، وہم نہ کریں اس میں۔ روزہ رکھنے کی دعا کا حکم، روزہ رکھنے کی جو دعا مشہور ہے وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان، کیا یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ حمید خان، نہیں جی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بس دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ استحاضہ میں روزے اور نماز کا حکم، حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے، اس مدت میں روزہ نہیں رکھتے۔ اب اگر کسی کو 10 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو، خون آئے، تو اس صورت میں روزہ اور نماز کا کیا حکم ہے؟ محمد حسین کشمیر سے۔ کسی خاتون کو اگر 10 دن سے بھی زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ روزہ بھی رکھیں گی اور نماز بھی پڑھیں گی،
کیونکہ حیض 10 دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا. تو روزے کا تو حکم یہی ہے کہ 10 دنوں کے بعد وہ روزہ رکھنا شروع کر دیں گی, اور تمام روزوں کی قضا تو انہوں نے جو حیض کی حالت میں چھوٹے ہیں وہ تو ویسے ہی عید کے بعد کرنی ہے. نماز میں یہ ہوتا ہے کہ جو حیض کے ایام میں عورت کی نمازیں چھوٹی ہیں وہ اس پر لازم نہیں ہوتی, تو اس میں یہ کرنا ہے کہ کسی خاتون کو مثال کے طور پر پچھلے مہینے 6 دن بلیڈنگ ہوئی, 6 دن خون آیا, تو اگلے مہینے اب رمضان آ گیا ہے, اس کو 6 دن خون آیا تو ٹھیک ہے, 6 دن تو نماز بھی نہیں روزہ بھی نہیں. 7ویں دن بھی خون آیا تو صبر کریں گی وہ خاتون, 8ویں دن بھی خون آیا, 9ویں دن بھی خون آیا, اور 10 دن کمپلیٹ ہونے سے پہلے خون بند ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو 9 دن سے زیادہ خون آیا ہے اور 10 دن سے کم آیا ہے, تو یہی سارے دن حیض کے شمار ہوں گے اور ان کو اب نماز قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کسی خاتون کو پچھلے مہینے فار ایگزامپل مثال کے طور پر 6 دن خون آیا, اگلے مہینے 6 دن سے زیادہ آتے آتے اتنا آ گیا کہ 10 دن سے بھی کراس ہو گیا, تو 10 دن سے جب کراس ہوگا تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ بھئی یہ حیض کا خون نہیں ہے, یہ استحاضے کا خون ہے, اور ایسے موقع پہ پھر یہ دیکھا جائے گا پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا. پچھلے مہینے چونکہ 6 دن خون آیا تھا تو 6 دن حیض کے سمجھے جائیں گے, اور 6 دن سے اوپر جتنے دن ہیں وہ استحاضہ کی سمجھے جائیں گے, پاکی کے دن سمجھے جائیں گے. لہذا اس میں جو نمازیں انہوں نے چھوڑی تھی ان کی قضا کرنی پڑے گی ان کو. خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ کہ 10 دن سے جب زیادہ لمبا خون آتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے پچھلے مہینے کتنے دن خون آیا تھا, پچھلے مہینے جتنے دن خون آیا تھا وہ حیض, اس سے زیادہ پاکی کے اور استحاضہ کے ایام, اور اگر 10 دن سے پہلے خون بند ہو جائے تو سارے دن حیض کے ہی شمار ہوتے ہیں. پھر تسہیل بہشتی زیور ایک کتاب ہے حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی, جامعۃ الرشید والوں نے آسان کر کے چھاپا ہے اس کو. وہ کتاب ہر گھر کی ضرورت ہے, اس میں خواتین حیض و نفاس کے مسائل پڑھیں, اور مردوں کے مسائل بھی ہیں, خواتین کے مسائل بھی ہیں. پہلے وہ بہت مشکل تھی, اب بہت آسان کر کے چھاپی ہے, اس میں یہ تمام مسائل آپ کو پتہ چل جائیں گے. آج کل ہماری خواتین کو بالکل بھی حیض و نفاس کے مسائل نہیں پتہ ہوتے, نمازیں ضائع ہوتی ہیں, روزے ضائع ہوتے ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں اس میں. عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنا, ہم افطاری کے لیے روزانہ عصر کے بعد مسجد جاتے ہیں, تو کیا عصر کے بعد تحیت المسجد پڑھنے کی اجازت ہے؟ جویریہ خان جرمنی سے. بعض فقہا اس کی قائل ہیں, وہ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو, تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی نبی نے فرق نہیں کیا کہ مکروہ وقت ہو یا نہ ہو. لیکن امام ابو حنیفہ اور فقہائے حنفیہ کہتے ہیں کہ مکروہ وقت میں چونکہ نمازیں پڑھنا منع ہے, تو یہ جو حدیث میں آتا ہے جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھو, تو مکروہ وقت کے علاوہ مراد ہے اس سے. وہ تو آٹومیٹیکلی وہ تو ایک عام اصول نبی نے ضابطہ بیان کر دیا کہ مکروہ وقت میں نماز جائز نہیں ہے, تو اس لیے اس کو الگ سے مستثنی نہیں کیا. تو اگر آپ فقہ حنفی کو فالو کرتی ہیں, اردو اسپیکنگ زیادہ تر 99.9% فقہ حنفی کو ہی فالو کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ نماز نہ پڑھیں. ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے, دوسرے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے. یہی طریقہ اسلام پر, شریعت پر چلنے کے لیے سب سے بہتر ہے. اور اگر آپ اختلافات کی بھینٹ چڑھیں گے اور بس میں ہی صحیح ہوں دوسرے غلط ہیں, تو پھر قواریت پھیلے گی. کیونکہ ہر فقیہ نے جو فتویٰ دیا ہے کسی نہ کسی دلیل کی بیس پہ دیا ہے. دلائل سب کے پاس ہوتے ہیں, فرق یہ ہوتا ہے کہ کون کس دلیل کو ترجیح دے رہا ہے, دوسرے میں تعویل کر رہا ہے. تو اسی وجہ سے عوام پر لازم ہے کہ ایک فقہ کو فالو کرے اور دوسرے پر اعتراض اور طنز نہ کرے. نہ ایسا کرے کہ بات بات پہ جس فقہ کو فالو کرنے اس کو چھوڑ دیا جائے, اس سے بھی بڑی بے برکتی ہوتی ہے, اس سے خواہشات نفس کا دروازہ کھلتا ہے. تو آپ یہ کام نہ کریں, عصر کے بعد آپ تحیت المسجد نہ پڑھیں. الٹی سے روزہ ٹوٹنے کا حکم, الٹی آئی اور نگل لی تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ طلحہ صاحب کراچی سے, اگر الٹی منہ بھر کے آئی ہے, منہ بھر کے الٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنی زیادہ الٹی تھی کہ منہ میں اس کو روکنا مشکل ہو گیا آپ کے لیے, تو پھر ایسی الٹی کو نگلنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ادروائز تھوڑی سی الٹی کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کیا تراویح کے بغیر روزے صحیح ہوں گے؟ پورے رمضان کی تراویح نہیں پڑی اور تمام روزے رکھ لیے تو کیا روزے صحیح ہوئے یا نہیں؟ سلیم نسیم, دیکھیں تراویح اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو روزے اس کے بہرحال صحیح ہو جاتے ہیں, روزوں پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن تراویح سنت مؤکدہ ہے, قابل ملامت ہے وہ شخص جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا. تو اس لیے تراویح بھی پڑھنی چاہیے. کبھی بہت تھکاوٹ ہو, نہیں پڑھی جا رہی, تو ٹھیک ہے کم کر دیں, مختصر کر دیں. ویسے سنت مؤکدہ 20 رکعتیں ہیں, اس پہ چاروں اماموں کا اتفاق ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے 20 رکعتیں ثابت ہیں, اور شروع میں اسلاف میں
ہمیں 16 رکعتیں بھی ملتی ہیں، 20 سے زیادہ بھی ملتی ہیں، لیکن بعد میں جب تحقیق ہوتی چلی گئی تو چاروں امام اس پر متفق ہو گئے کہ کم سے کم تراویح کی رکعتیں 20 ہیں۔ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے جو امام بخاری کے استاذ ہیں، کہ امام ترمذی نے جو ان کا نقل کیا فتویٰ، اس کو تو یہ نقل کیا کہ 20 اور 16 میں اختیار ہے اس کو، 8 کا تو کہیں بھی نہیں ملتا، ہمیں کسی اسلاف سے نہیں ملتا کسی صحیح حدیث سے کہ 8 رکعت پڑھی ہو۔ موطا امام مالک کی جو ایک 8 رکعت والی حدیث ہے اس کو امام مالک نہیں مانتے، تو وہ مسترب حدیث ہونے کی وجہ سے وہ ضعیف حدیث ہے۔ تو موطا امام مالک میں بھی 20 رکعتوں کا تذکرہ ہے، اور بھی ہمیں بہت ساری روایات میں زیادہ تر میں 20 رکعتوں کا تذکرہ ہی ملتا ہے۔ اس لیے امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ 20 رکعتیں، یہ اجماع ہونے کے بعد پھر اختلاف پیدا کیا ہے 20 سے کم، بعض لوگوں نے فتویٰ دیا کہ 20 سے کم۔ تو جب ایک دفعہ کسی مسئلے پر اجماع ہو جاتا ہے تو وہ قطعی چیز بن جاتی ہے، پھر اس میں اختلاف جائز نہیں ہوتا، کیونکہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے آپ 20 رکعت تراویح پڑھا کریں، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو روزہ بہرحال آپ کا ہو جائے گا، لیکن روزے کی اہمیت تراویح سے کروڑہ گنا زیادہ ہے، کیونکہ روزہ تو بہرحال اسلام کا ایک رکن ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ بھی چھوڑ دیں آپ۔ روزے میں ماؤتھ واش کا استعمال، کیا روزے کی حالت میں ماؤتھ واش سے کلی کر سکتے ہیں؟ طفیل صاحب دبئی سے، جی ہاں کر سکتے ہیں، کلی کرنے کے بعد پھر سادہ پانی سے بھی کلی کر لیں تاکہ اس کے ذرات منہ سے بالکل ختم ہو جائیں۔ ویسے یہ جو میڈیکلی چیزیں ہوتی ہیں نا، اپنی آہستہ آہستہ ان سے جان چھڑائیں۔ میں نے سنا ہے کہ ماؤتھ واش میں بھی اینٹی بایوٹک ہے ایک طرح کی، تو اینٹی بایوٹک جب آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کے منہ کے جو نقصان دہ جراثیم ہے وہ اس کو بھی مارتی ہے، فائدہ مند جراثیم کو بھی مارتی ہے۔ بہرحال کوئی مستند 100% مستند بات نہیں ہے، آپ اس کی اپنے طور پر مزید تحقیق کر لیں۔ نیم کی مسواک کیا کریں، بہترین چیز ہے۔ تو اپنے آپ کو جتنا مصنوعی چیزوں سے دور رکھیں گے اچھا ہوگا۔ آج کل دانتوں کی بیماریاں دیکھیں کتنی ہو گئی، حالانکہ ایک سے ایک ٹوتھ پیسٹ ایجاد ہو گیا، مگر ہر دوسرے آدمی کے دانت خراب ہو رہے ہیں۔ تو سیدھا آپ یہ کیا کریں کہ مسواک کریں، اس کی عادت ڈالیں، ماؤتھ واش کی آپ کو ضرورت ہی نہیں رہے گی کبھی۔ بہرحال استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بعد میں کلی کر لیں۔ کیا نکسیر سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا نکسیر آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ساجد کراچی سے، نہیں جی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں سر پر تیل لگانا، کیا سر پر تیل لگانے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ یہ لکھا راؤ ولی خان دبئی سے، نہیں جی سر پر تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تیل پینے سے روزہ ٹوٹے گا۔ سر پہ آپ جتنی بھی مالش کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کے بال اگنا شروع ہو جائے۔ بغیر سحری کے روزے کا حکم، سمیع خان نے پوچھا ہے کہ جی بغیر سحری کے روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا؟ جی ہاں جی، روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، بلکہ رمضان کے روزے میں اگر سحری میں آنکھ نہ کھلے تو بھی روزہ اسی طرح فرض ہے جیسے آنکھ کھلنے کے بعد فرض ہے۔ تو روزہ چھوڑ نہیں سکتے آپ، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ہاں سحری سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ترغیب دی اور سحری میں فرمایا کہ اس میں برکت ہے۔ سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بغیر نیت کے روزہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بغیر نیت کے سو جائے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لے تو روزہ ہو جائے گا یا نہیں؟ عالم صاحب سعودی عرب سے، اگر سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو بھی روزہ ہو جائے گا، آپ بعد میں نیت کر لیں۔ نصف النہار سے پہلے نیت کی جا سکتی ہے۔ نصف النہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے وہ اور سورج غروب ہونے کا ٹائم ہے وہ، تو دیکھ لیں کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اس کا بالکل درمیان جو ہے نا یہ نصف النہار کہلاتا ہے، یعنی آدھا روزہ کمپلیٹ ہونے سے پہلے بھی آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ تو اور سحری اگر آنکھ نہیں کھلی روزہ چھوڑ دینا رمضان کا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ خوب سمجھ لیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں سحری میں آنکھ نہیں کھلتی تو کہتے ہیں یار اب کون رکھے سارا دن روزہ، تو رکھنا پڑے گا آپ کو۔ روزہ رمضان کا چھوڑنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ سحری عین وقت پر ختم کرنا، اگر روزہ 4:42 پر بند کیا اور 4:42 پر ہی فجر کی اذان بھی ہوئی تو کیا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز کیا اذان کے شروع تک سحری کھائی جا سکتی ہے؟ اس سے روزہ صحیح ہوگا؟ بنت عبد الرحمن جدہ سے۔ اگر جی 4:42 پہ روزہ بند ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے، احتیاط یہ ہے کہ 4:41 پہ آپ بند کر لیں 1 منٹ پہلے، لیکن اگر کسی نے 4:42 پہ بھی بند کیا تو روزہ ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہونا اور اذان ہو جائے تو وہ پی لے اس کو جلدی سے۔ تو عین وقت پر بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو جلدی سے اس کو، جیسے بعض لوگ پانی پینا بھول گئے یا پتہ نہیں چلا ان کو، اب سارا دن بغیر پیاس کے رہنا تو بغیر پانی کے رہنا تو بڑا مشکل ہوگا، تو آپ نے ٹائم دیکھا 4:42 ہو رہے ہیں، تو احتیاط تو یہی تھی کہ یہ سب چیزوں سے پہلے فارغ ہو جاتے، تو لیکن شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے جلدی آپ پانی پی کے اپنی پیاس بجھا لیں آپ، لیکن اسپیڈ تھوڑی سی بڑھا لیں آپ
مزید تاخیر نہ کریں، کیونکہ بالکل عین وقت پر آپ جو ہے نا سحری ختم ہونے کے عین ٹائم پر ہیں۔ روزہ کس عمر میں فرض ہے؟ میری بیٹی کی عمر 13 سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی، کیا اس پر روزہ فرض ہے؟ نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا؟ ام احمد، لڑکی اگر 13 سال کی ہے اور اس کو مینسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پہ روزہ فرض نہیں ہے۔ فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو مینسز آنا شروع ہو جائیں۔ اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرسٹ ٹائم نائٹ فال ہوگا، احتلام ہوگا، تو اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا۔ تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑھے اور پھر سحری کر کے روزہ بھی رکھے۔ سحری نہ بھی کرے تو روزہ بہرحال اس کو رکھنا پڑے گا۔ بلکہ اگر کوئی لڑکا بالغ ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا تھا، مثال کے طور پر 4:30 بجے سحری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، تو کوئی نوجوان 4:30 بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا، احتلام ہوا، تو اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ یہ بچہ ابھی نابالغ ہے، تو اب جیسے ہی اس کو روزے کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے، کھاتا پیتا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالغ ہو جائے گا، اور بالغ ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا۔ تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کو روزے داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں، تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا، وہ کھا پی رہا تھا، لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزے داروں کی طرح رہے۔ وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا، لیکن روزے داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئی روزے کے درمیان میں، تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی، اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سحری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھی وہ، لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزے داروں کی طرح رہیں۔ اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا، تو اب روزہ نہیں ہے اس کا، لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے۔ تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزے داروں کی طرح رہنا پڑے گا۔ تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزے داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو، کہ بچی 13 سال کی ہے، اس کو مینسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزے واجب نہیں ہے۔ لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا، احتلام نہیں ہوا، تو اس پہ روزہ واجب نہیں ہے۔ البتہ لڑکی یا لڑکا جب 15 سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے، چاہے لڑکی کو مینسز آئیں یا نہ آئیں، لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو، 15 سال میں بہرحال وہ بالغ ہو جاتے ہیں اور روزے اور نماز فرض ہو جاتی ہے۔ اور 15 سال سے اسلامی 15 سال مراد ہیں، اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برتھ بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ شرعی حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں، انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے۔ تو 15 سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پہ روزے اور نماز فرض ہو جائے گا۔ روزے میں حجامہ کروانا، روزے کی حالت میں حجامہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا اس سے وضو باقی رہتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہود خان کراچی سے، وضو تو بہرحال ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اس عمل کو ناپسند کیا گیا کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے افطر الحاجم والمحجوم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہاں ٹوٹنے سے مراد ہے ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ثواب میں کمی ہے، کیونکہ جب آپ روزہ رکھ کے خون نکلواتے ہیں تو ایک ویکنس ہوتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، روزہ کمپلیٹ کرنا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو جائز ہے، بہرحال گناہ نہیں ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اگر کروانا بھی ہے تو عصر کے ٹائم پہ کروائیں جب روزے کا ٹائم تھوڑا ہو جائے۔ جیسے بعض لوگ روزے میں ایکسرسائز کرتے ہیں روزہ رکھ کے، تو بھائی صبح اگر آپ نے ایکسرسائز کر لی تو سارا دن آپ کے لیے مصیبت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو ناقابل برداشت حالت ہو جائے۔ تو اس لیے روزے میں اگر ایکسرسائز کرنی بھی ہوتی ہے تو افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کی جائے، تاکہ جتنی بھی حالت غیر ہو جائے کو بھی تھوڑی دیر میں افطاری ہونے والی ہے، تو اس لیے اس سے جو ہے نا اگر حجامہ کرنا بھی ہو تو افطاری کے قریب ٹائم پہ کیا جائے۔ اذان کی آواز سے پہلے افطار کرنا، رمضان میں افطار کے وقت بعض لوگ اذان ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے لگتے ہیں، ان کا کہنا ہوتا ہے کہ وقت ہو جائے تو روزہ کھول لینا چاہیے، اذان سن کر کھانا ضروری نہیں، کیا ان کا ایسا کہنا صحیح ہے؟ محمد وسیم انڈیا سے، جی صحیح ہے، لیکن اس میں ایک بات کا خیال کریں، آپ نے جو اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی بھی اپنے علاقے کے لحاظ سے یا گھر میں کوئی بھی آپ کے جنتری یا نقشہ ہے جس میں سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہوا ہے، کم سے کم 2 منٹ بعد اس ٹائم سے روزہ کھولیں۔ یہ میں ڈیٹیل میں
بتا چکا ہوں اس سے پہلے والے مسائل میں کہ اگر مثال کے طور پر 6:50 لکھا ہوا ہے تو جیسے ہی 6 یعنی 6:50 لکھا ہوا ہے تو 6:53 ہوتے ہی آپ افطار کر لیں. کم سے کم 2 منٹ ضرور گزاریں احتیاطاً، کیونکہ یہ جو اوقات لکھے ہوئے ہوتے ہیں 100% یقینی نہیں ہوتے. تو جب تک سورج غروب ہونے کا 100% یقین نہیں ہوگا آپ کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں حدیث میں تو آتا ہے جلدی افطار کرو، تو جلدی کا مطلب سورج غروب ہونے کا یقین تو ہونا، پہلے یقین ہونے کے بعد پھر جلدی افطار کرو. وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا تو کیا تو روزے کا حکم؟ وضو کی کلی کر کے تھوک نکل گیا، جب ہم روزے کی حالت میں کلی کرتے ہیں تو زبان تر ہو جاتی ہے، اور اس حالت میں اگر تھوک نکل لیں تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ محمد طیب ڈیرہ اسماعیل خان سے. جب آپ نے کلی کی اور منہ میں پانی آپ کو صاف محسوس ہو رہا ہے وہ نکلیں گے تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ نے کیا کیا، ایک دفعہ تھوک دیں. آپ جیسے آپ نے کلی کی، منہ میں تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے تو ایک دفعہ اس تراوٹ کو آپ نے تھوک دیا تو بس کافی ہے. پھر بھی کوئی تراوٹ رہ جاتی ہے اس کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وہمی لوگ سارا دن تھوکتے ہی رہتے ہیں پاگل بن کے. وہ تو اعتدال کا راستہ اختیار کریں، نہ اتنی بے احتیاطی کریں کہ ابھی کلی کی ہے، منہ میں پانی ہے، اس کو آپ نگل رہے ہیں. یعنی کلی کرنے کے بعد تراوٹ صاف محسوس ہو رہی ہے، اور اتنے وہمی بھی نہ بنے کہ تھوکتے ہی رہیں سارا دن بیٹھ کے. تو ایک دفعہ تھوک دینا اس تراوٹ کو، منہ میں جو محسوس ہو رہی ہے ایک دفعہ تھوک دیں بس کافی ہے. پھر اگر وہ تھوک منہ میں کے اندر جاتا بھی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے میں میاں بیوی کیا ایک دوسرے سے ریلیشن قائم کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ انٹرکورس کرنا حرام ہے، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور 60 روزوں کا کفارہ بھی لازم ہوگا. اس کے علاوہ بوس و کنار کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر مرد ڈسچارج ہو گیا یا عورت ڈسچارج ہو گئی تو کفارہ تو نہیں ہوگا لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا اور یہ گناہ بھی ملے گا. تو کسی کو اپنے اوپر قدرت اگر نہیں ہے، اس کو یہ خطرہ ہے کہ میں آگے جا سکتا ہوں، تو پھر اس کے لیے تو یہ عمل جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. اب میں الگ الگ تو چھپڑ میں چھاؤں میں لا کے نہیں سب کو الگ الگ سمجھا سکتا، تو اس لیے مجبوراً اس کو میں چینل پہ یہ جو ہے نا وہ بتا رہا ہوں. تو انٹرکورس اگر کر لیا تو 60 روزوں کا کفارہ لازم ہوگا، اور اگر اس کے بغیر ڈسچارج ہو گئے تو 60 روزوں کا کفارہ تو نہیں ہے لیکن گناہ بھی ہے، روزے کی قضا بھی واجب ہے. اور اگر ڈسچارج نہیں ہوئے اور انٹرکورس بھی نہیں ہوا تو پھر جائز ہے، لیکن اس شخص کے لیے جائز ہے جس کو اپنے اوپر کنٹرول ہو. روزے کا فدیہ کہاں خرچ کریں؟ کیا رمضان کے روزوں کے فدیے کی رقم ماسی کو راشن میں دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کس جگہ خرچ کرنی چاہیے؟ نیز کیا روزوں کے فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات کے لیے لگا سکتے ہیں؟ انس ساجد کراچی سے. نہیں جی، روزوں فدیے کی رقم تراویح کے انتظامات میں نہیں لگا سکتے. فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے، غریب ہی کو دے سکتے ہیں، اور راشن کی مد میں بھی دے سکتے ہیں. رہا یہ کہ ماسی کو دے سکتے ہیں کہ نہیں، تو بھائی ماسی اگر مستحق ہے تو دے سکتے ہیں، مستحق نہیں ہے تو نہیں دے سکتے. اب یہ تو آپ ہی کو پتا ہوگا. اچھا، بعض دفعہ ماسیاں سارے محلے سے وہ زکاتیں اکٹھی کر کے کروڑ پتی بن چکی ہوتی ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا کہ ماسی کو نہ دیں، لیکن تھوڑی سی تحقیق کر لیں. تو اگر مستحق ہے تو دے دیں، نہیں ہے تو نہیں دیں. اگر 12 بجے کے بعد ایام شروع ہوئے تو روزہ پورا کریں گے؟ روزے کی حالت میں 12 بجے کے بعد حیض آ جائے تو روزہ نہیں توڑنا چاہیے، کیا یہ بات درست ہے؟ بنت شعیب کراچی سے. 12 بجے سے ان کے دن کے 12 بجے مراد ہیں، ظاہر ہے رات کے 12 بجے کا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو اگر کسی خاتون نے روزہ نہیں رکھا حالت حیض کی وجہ سے، کسی خاتون نے روزہ رکھا پاک ہونے کی وجہ سے اور پھر ان کو حیض آ گیا تو روزہ ان کا ٹوٹ گیا، چاہے کسی بھی ٹائم پہ آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا تو وہ کھا پی سکتی ہیں. ہاں، الٹا اگر معاملہ ہے انہوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اس لیے کہ حیض آ رہا تھا، لیکن درمیان میں روزے کے بیچ میں حیض آنا بند ہو گیا تو ان پر لازم ہے کہ نہا کے اب وہ رک جائیں کھانے پینے سے، قضا بھی کریں اور کھائیں پییں بھی نہیں. الرجی کا مریض کیسے روزے رکھے؟ اگر کوئی شخص الرجی کا مریض ہو، رمضان کے روزوں کے ساتھ الرجی کی تکلیف زیادہ ہو تو کیا ناک یا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں؟ کان میں تو دوا بالکل ڈال سکتے ہیں، ناک میں ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اب بیماری کی حالت میں چھوڑ سکتے ہیں روزہ، چاہے الرجی ہو یا کوئی بیماری ہو. بیماری نہیں ہے تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. اب یہ آپ کو ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کو کس حد تک بیماری ہے. روزہ چھوڑنے سے، روزہ رکھنے سے اس بیماری میں نقصان ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ڈاکٹر سے پوچھیں. محمد یونس صاحب دبئی سے، انہوں نے پوچھا ہے مسئلہ. سفر میں روزہ عزیمت ہے یا رخصت ہے؟ یعنی سفر میں روزہ رکھنا چاہیے یا چھوڑنا چاہیے؟
سفر کی حالت میں رمضان کے روزے قضا کرنا یا ہمت کر کے رکھنا، ان میں سے کیا بہتر ہے؟ جبکہ رکھنے میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے۔ معراج احمد انڈیا سے۔ حدیث میں آتا ہے لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے، لیکن پوری امت کا اتفاق